آپ کے علم میں ہے کہ یہ یو کے میں جو پاکستانی اسائلم سیکر اسٹوڈنٹس ہیں 10,000 کے قریب ان کی تعداد ہے، جس پر جو ہے پارلیمنٹ میں یہ معاملہ، پاکستان کی پارلیمنٹ میں اور داخلہ کی جو امور کی کمیٹی ہے اس میں جو ایف آئی اے کے سربراہ ہیں انہوں نے بریف کیا ہے، کیونکہ یہ شکایت گئی ہے نہ صرف یو کے سے بلکہ اٹلی سے اور یورپین یونین جو کہ سارے ملکوں کی مشترکہ، یورپ کی ایک مشترکہ پارلیمنٹ ہے، تو اس پر جو ہے آپ جو بریف کیا گیا میں اس پر آؤں گا، کیا بریفنگ میں باتیں اور ایشوز ڈسکس کیے گئے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹ آنا بند ہو گئے ہیں اس کی وجہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا امیگریشن کے پالیسی چینج ہونے سے ہوا ہے یا جو اسائلم کے کیسز زیادہ ہونے سے ہوا ہے؟ جی وسیم، تھینک یو، آپ نے پھر بولنے کا موقع دیا۔ یہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے سارے معاملے کو کہ پاکستان نے جو 10,000 کی فگر جو پارلیمنٹری کمیٹی کو دی ہے ایف آئی اے، ڈی جی ایف آئی اے نے، اور برطانیہ کے اندر یہ جو فگر سامنے آیا ہے ڈیٹا کے اندر وہ تقریباً 11,000 اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اسٹوڈنٹس کا ویزا لے کے برطانیہ کے اندر آ کے اسائلم کلیم کرنے کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں گے کہ یہ اسائلم کے لیے ابیوز ہے یا اسٹوڈنٹ ویزا کی ابیوز ہے، تو میرے خیال سے یہ بالکل انفیئر بات ہوگی۔ بات یہ دیکھنا ہے کہ جو 11,000 یا 10,000 برطانیہ کے اندر اسٹوڈنٹس نے اسائلم کلیم کیا، کتنے تھاؤزنڈ لوگوں کے یا کتنے پرسنٹ لوگوں کے اسائلم کو گرانٹ کیا گیا اور کتنے ریفیوز ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کے اسائلم گرانٹ ہوئے ہیں ان لوگوں کو ابیوز آف پروسیس کا حصہ کنسیڈر نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ جینون اسائلم سیکر تھے، ان کی جینون گراؤنڈز تھے، اور اگر وہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر یہاں پر آ کے اپنی تعلیم جاری کرتے وقت یا تعلیم کو ختم کرتے وقت یا کسی بھی سٹیج پہ اگر اسائلم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور یہ بالکل بھی سمجھانا جائے کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزے کو ابیوز کیا گیا یا کسی پروسیس کو ابیوز کیا۔ اسائلم کلیم کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے وسیم، اس کو سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسی ریزن کریٹ ہو جائے کہ جس سے آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ اپنے ملک میں جائیں، کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، یا آپ کو حکومت کی طرف سے یا دیگر جو عناصر ہیں ان کی طرف سے آپ کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو آپ اسائلم کلیم کریں۔ تو یہ محرک ہوتا ہے، یہ ایک بنیادی وجہ ہے اسائلم کلیم کرنے کی۔ اب جو لوگ گرانٹ ہو چکے ہیں ان کو تو اس ڈیٹا سے نکلنا چاہیے، اس کو فلٹر آؤٹ کرنا چاہیے۔ ڈی جی جو ہمارے ایف آئی ہیں ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے، رادر کہ اس کو فلوٹ کریں کسی کی شکایت کے اوپر یا کسی دیگر برطانیہ کی شکایت کے اوپر کہ پاکستانی لوگوں نے اتنے پرسنٹ لوگوں نے اسائلم کلیم کیا۔ تو یہ رادر کہ ایک حکومت کا دوسری حکومت کا پریشر، جو پولیٹیکل پریشر ہے، وہ لینے کی بجائے اس کو حقیقت کی بنیاد کے اوپر انویسٹیگیٹری پروسیس کے تھرو اس کو فلٹر آؤٹ کرنا چاہیے اور حقائق کو سامنے لانا چاہیے۔ اچھا، جو لوگ ریفیوز ہوئے ہیں ان 11,000 لوگوں کے اندر، اس کا ڈیٹا سامنے آنا چاہیے صحیح، اور ان کی وجوہات دیکھنی چاہیے کہ ان کی بنیاد کیا تھی۔ اگر تو کاپی پیسٹ بنیادیں لوگ ایک دوسرے کی کاپی کر کے بنیاد بنا کے اسائلم کر رہے ہیں، تو بالکل یہ انڈیکیٹر ہے کہ اسائلم سسٹم یا اسٹوڈنٹ ویزا کا پروسیس ابیوز ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ فلٹر لگانے چاہیے، دونوں حکومتوں کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو اس ساری چیزوں کا ایک کانٹیکسٹ جو سامنے آ رہا ہے کہ جی برطانیہ حکومت اسٹوڈنٹ ویزا کی پالیسی کو ٹائٹن کر رہی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ ویزاز یہاں پر اسٹوڈنٹس لے کے آئے ہیں اور انہوں نے اسائلم بلکہ ہو چکا ہے رانا صاحب، ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سیشن میں اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں آئے اور ریفیوجل جو تھی وہ اب سمجھ لیں کہ
اس کا بہت نمبر بڑھا ہے. میکسیمم، بہت جی میکسیمم اس کا نمبر ہے نمبر اس کا. بڑھا ہے. جی. تو اس کی اگر بنیاد یہی ٹاپک ہے کہ اسائلم سیکر اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی یہ بنیاد انسانی حقوق کے منافی ہیں. پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ یورپی یونین اور اٹلی نے اور دیگر جو یو کے اور ملک ہیں انہوں نے شکایت کی ہے پاکستان کے ساتھ کہ آپ کے اسٹوڈنٹس یا آپ کے لوگ وزٹ پہ یا دیگر جو کیٹیگریز میں آ رہے ہیں اور وہ ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں، لیکن آگے وہ یہ چیزیں ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اب وہ کیسے آ رہے ہیں یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ایک تو وہ ملائیشیا کے راستے جو ہے وہ آتے ہیں، دوسرا وہ دبئی کے راستے، دبئی کے ذریعے آتے ہیں، تیسرا وہ کمبوڈیا کے ذریعے جو ہے وہ یورپ میں آ رہے ہیں، اور اس کے بعد چوتھا انہوں نے بتایا کہ سائپرس میں وہ انگلش لرننگ کورسز کے لیے سائپرس میں جاتے ہیں اور سائپرس سے آگے وہ پھر یورپ میں چلے جاتے ہیں. تو راستے بھی بتا دی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت یہ مان رہی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں. اب کس کی نیگلیجنس ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اب یہاں پر جو لوگ آ گئے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہیں کہ وہ اب واپس نہیں جا سکتے، لیکن 10,000 بندے تو یہ ہائی لائٹ ہو گئے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کے جو سائلم ہیں وہ ریفیوز بھی ہو گئے ہیں، اور ان کو جو اگلی فہرست ہے جس میں 70,000 بندہ جو ڈپورٹ کیا ہے برطانوی حکومت نے، اور آگے جو بندے ہزاروں کی تعداد میں ڈیپورٹیشن کے لیے وہ تیار ہیں. تو اب ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے یہاں پر جو کلیم کیا برطانیہ نے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے. اب پاکستان بھی ظاہری بات ہے ان کو نہیں چھوڑے گا. پاکستان کی پارلیمنٹ کی کمیٹی میں یہ مسئلہ پڑ گیا ہے تو ان کو جاتے ہی ریسٹ کر لیا جائے گا. تو وہ تو اب یقیناً جن کا مسئلہ وہاں پہ نہیں تھا انہوں نے چاہے ویسے ہی کلیم کیا تھا، لیکن اب تو مسئلہ بن گیا نا ان کا، تو ان کو تو واقعی وہاں پہ خطرہ ہے. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس میٹر کو آپ پھر؟ وسیم، اگین میں اس پوائنٹ کو ہم شروع سے ٹرائی کرتے ہیں، اس کو ہم کیسے فگر آؤٹ کر سکتے ہیں جب دو ممالک جیسے پاکستان، برطانیہ یا یورپین ممالک اس چیز کو کلیم کر رہے ہیں کہ یہاں پر اسائلم سیکر ہیں. لوگ ڈفرینٹ طریقوں سے آ کے یہاں پر اسائلم سیکر ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ باہر نکل کے جیسے اسٹوڈنٹ ویزا یا وزٹ ویزا یا شارٹ کورسز کے اوپر جو برطانیہ میں آ رہے ہیں، جو یورپ میں جا رہے ہیں لوگ، آپ کی ریکوائرمنٹس کو وہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں. ظاہر ہے آپ نے ویزا ان کو ان کی ریکوائرمنٹس میٹ کرنے کے بعد، اس کو اسیس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ویزا گرانٹ کیا. اچھا، اس کا لیکن مولانا مطلب صاحب آپ میں نے قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، اس میں جو کیسز آئے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں سے دبئی گئے ہیں یا وہ ملیشیا گئے ہیں، پھر ملیشیا سے انہوں نے وہاں پر وزٹ پہ جا کے یا دیگر کوئی ایسا انہوں نے ویزا لیا جس سے وہاں پہ ان کو ویزا مل گیا اور دے دیا گیا، پھر وہ یہاں پر آ کر جو ہے انہوں نے سالم کلیم کر دیے. بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں. جی وسیم، وہ آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہے. جی. ڈزنٹ میٹر وہ کہاں سے ویزا لے رہے ہیں، لیکن آپ ان کو سکروٹنائز کرنے کے بعد کوئی ویزا گرانٹ کرتے ہیں. برطانیہ کا پروسیس اگر ہم بات کریں تو آپ انتہائی ریگرس چیک کرنے کے بعد آپ کسی کو ویزا ایشو دیتے. کرتے ہیں، اور وہ آپ کے بارڈر کے اندر کراس کر کے آتا ہے. یہاں صحیح. پہ بارڈر فورس کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ وہ انٹری کے اوپر جو کوشچن کرتی ہیں، اگر آپ کو وہاں پہ بھی سیٹسفائیڈ ڈاؤٹ نہیں ہے، کریٹ ہو، سیٹسفائی نہیں ہے، وہ رپورٹ کر ریفیوز سکتے ہیں. ریفیوز کر دیتے ہیں، ڈپورٹ کر دیتے ہیں ایسے ہی. جی. جی، تو اس حوالے سے اگر آپ کی ریکوائرمنٹس پوری کر کے کوئی انٹر ہو رہا ہے اور نیکسٹ پروسیس اس کا یہ ہے کہ وہ اسائلم کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے آپ کے قانون کے مطابق، آپ اس کو اسائلم پروسیس کا حصہ بنا کے اس کو فلٹر آؤٹ کر رہے ہیں. جن کو گرانٹ ہونا چاہیے ان کو گرانٹ کر رہے ہیں، جن کو ریفیوز ہونا چاہیے وہ ریفیوز ہو رہے ہیں، اور جن کو ریفیوز بھی آپ کر رہے ہیں اس کے اندر سب کیٹیگریز دو ہیں. کسی کو آپ اپیل کا حق دے رہے ہیں، آپ کسی کو بالکل اپیل کا حق نہیں دے رہے. جو لوگ بالکل بغیر اپیل کے حق کے ریفیوز ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ڈیٹا لینا چاہیے. جس کو اپیل بھی نہیں ملی اس کو سرٹیفائی ان فاؤنڈڈ کر دیا اس کا کلیم حکومت نے، برطانوی حکومت نے. تو وہاں پر چانسز ہیں کہ وہ والے کیسز کے اندر کوئی ابیوز کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے.
اچھا جن کے اندر اپیل کا حق دیا، تو اس کا مطلب آپ نے تو خود مان لیا کہ ابھی آپ کے پاس کوئی کیس ہے جس کو ہم اپنے کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتے نظر نہیں دیکھتے، لیکن آپ اس کو مزید پروو کرنا ہے تو آپ کورٹ جائیں اور پروو کر لیں. تو آپ خود سٹیج وائز اس کو ایکسپٹ اور ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور آپ اپنے کرائٹیریا، اپنے رولز کے مطابق اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. یا تو پھر برطانوی حکومت اور جو یورپین حکومتوں کے جو اپنے امیگریشن لاز ہیں ان کو صحیح درست کرنا، ان کو پہلے ریفارم کرنی چاہیے. یا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رولز اور امیگریشن لاز اور جو پروسیس رکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، درست ہے، تو پھر اس طرح کی چیزوں کو سامنے لا کے ہیومن رائٹس کے اگینسٹ، یہ میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن سمجھوں گا کہ اگر پاکستان کی حکومت، جو لوگ بورڈ ہونے جا رہے ہیں، ان کے پاس ویزا بھی ہے، ان کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، ان کی ساری ریکوائرمنٹس پوری ہیں، ان کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے اس پریشر میں کہ برطانوی حکومت نے یہ مدعا وہاں پر جو شکایت کی ہے اس کو وزارت خارجہ کے پاس لے کے گئی ہے. جی تو یہ بالکل چیزیں نامناسب ہیں، ان کو سٹاپ ہونا چاہیے. حکومتوں کو وائزلی اور اپنا برین سٹارمنگ سیشنز کے ساتھ اس کو حل کرنا چاہیے. میں اگر بات اچھا کروں تو راز صاحب، پاکستانی حکومت، جی پاکستانی آپ بات کر لیں، پھر میں اس کے سوال چھوٹا سا کروں گا. جی جی وسیم، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ امیگریشن لائرز کو برطانیہ کے حوالے سے آپ بات کریں گے، برطانوی امیگریشن لائرز کو آن بورڈ نہیں کریں گے، آپ مدعے کی بات سمجھ نہیں سکتے. آپ پاکستان کی پارلیمنٹیرین کو کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پر کیا گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، جب تک وہ کنسلٹیشنز اور انگیجمنٹ نہیں کریں گے یہاں کے سولسٹرز کے ساتھ، جو امیگریشن کے ساتھ امیگریشن کے اندر کام کر رہے ہیں، تو وہ اس مدعے کو سمجھیں گے نہیں اور غلط ڈیسیجن میکنگ کریں گے.